بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 5 جنوری کو مظفر آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ایک بڑے ہجوم کے اندر آزاد کشمیر میں جہادی کلچر کو واپس لانے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مجمع سے بلند ہونے والے الجہاد الجہاد کے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرا لہرا کر الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے تھے۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اس طرح کے بیانات دینے میں آزاد ہو، یہ آزاد کشمیر کے کسی بھی شہری کو ممکن نظر نہیں آتا۔ جہاں کیفیت یہ ہو کہ لے سانس بھی ذرا آہستہ، وہاں اس طرح کی پالیسی شفٹ کا اعلان آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اپنے بہاف پہ کرے یا مجمع کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے جذبات کی رو میں کے ساتھ بہہ کر وہ ایسا اعلان کرے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اس اعلان سے، جہاں اس خطے کی سیاست کو سمجھنے والے اور اس کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سیاسی مبصرین چونک پڑے، وہیں کنٹرول لائن کی دوسری جانب جو بھارت کی چینلز ہیں اور بھارت کے جو ادارے ہیں اور بھارت سے وابستہ جو شخصیات ہیں، ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ کیا اب مظفر آباد سے لشکر تیار ہو کر کنٹرول لائن عبور کریں گے اور وہ کوئی بڑی کارروائیاں کریں گے۔ اس طرح کی ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ اعلان کر کے تو شاید بھول ہی گئے ہوں گے، کیونکہ زمین پر اس پالیسی کی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے جس کے معمار اور جس کے روح رواں جنرل پرویز مشرف تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں کشمیر کے عسکریت پسندوں کو، حریت پسندوں کو یہ بتا دیا تھا بہت کھلے لفظوں میں کہ اب ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر جو کچھ باقی رہے گا وہ محض ایک نمائشی صورتحال ہوگی، کیونکہ پاکستان بین الاقوامی طور پر اس دباؤ میں آ گیا ہے کہ اسے اپنا یہ جہادی پروجیکٹ جو ہے وہ لپیٹنا ہوگا، سمیٹنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امریکہ کھلے بندوں پاکستان پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام عائد کر رہا تھا، یعنی افغانستان میں ایک طرف پاکستان پر وہ الزام عائد کر رہا تھا کہ وہ طالبان کی حمایت کرتا ہے، تو دوسری طرف امریکہ کے لیے انفراسٹرکچر اور ایئر بیسز فراہم کر کے وہ طالبان کو کچلنے کے پروگرام میں بھی شریک ہے۔ اور امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ دونوں طرف کھیلنے کی یہ جو روش ہے یہ بالآخر امریکہ کو مہنگی پڑے گی، اور بعد میں وقت اور حالات نے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ امریکہ کو افغانستان سے بالآخر نکلنا پڑا۔ اور اسی رد عمل میں امریکہ پاکستان کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ کس رہا تھا۔ پاکستان کو اقوام متحدہ، فیٹف اور دوسرے اداروں کے ذریعے، حتیٰ کہ آئی ایم ایف کے ذریعے بھی وہ پاکستان کی جو پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا، اور یہ اس وقت کی بجائے یہ آنے والے دنوں کی ایک منصوبہ بندی تھی کہ پاکستان دوبارہ یہ اس سارے سسٹم کا سوئچ آن کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو اس لحاظ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اس اعلان پر چونک جانا بہت سو کا قطعی بیجا نہیں تھا۔ بہت سو کو یہ لگا کہ شاید اب پاکستان کی پالیسی میں ایک شفٹ آ رہی ہے، گو کہ اس ریجن میں ایک گریٹ گیم پورے عروج پر چل رہی ہے، لیکن ابھی تک کشمیر کے اندر اس طرح کی کسی بڑی کارروائی اور منظم اور دیرپا کارروائی کے یا اس پالیسی کے، جنرل پرویز مشرف کی پالیسی میں کے تبدیل ہونے کے کوئی آثار زمین پر نظر نہیں آتے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اس اعلان پر غازی شہزاد، جو ایک منفرد سا کردار آزاد کشمیر میں ابھرے ہیں، کبھی جیل میں ہوتے ہیں اور کبھی جیل توڑ کر وہ باہر نکلتے ہیں، ان کا ایک تفصیلی ویڈیو پیغام بھی آ گیا ہے سامنے۔ اس حوالے سے انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی ہے، آزاد کشمیر کے حکمرانوں پہ کی ہے، چودھری انوار الحق پہ کی ہے، آزاد کشمیر کے سسٹم پہ کی ہے، اور انہوں نے اس وقت تک ان کا جو نیریٹو ہے وہ ایک آزادی پسندانہ ہے، یعنی وہ ایک کشمیر کی آزاد ریاست کی بات کر رہے ہیں دونوں حصوں کو ملا کر۔ غازی شہزاد کی جو کہانی ہے بڑی پرپیچ اور بڑی تہ در تہ ہے۔ ابھی تک
اس کو پوری طرح یہ انفولڈ نہیں ہو سکی۔ بہت سے لوگوں سے میں نے بھی پوچھا کہ غازی شہزاد کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، بہت باخبر لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بھی اس کی وضاحت پورے طریقے سے نہیں کر سکے۔ غازی شہزاد نے چودھری انوار الحق پر بڑی کڑی تنقید کی ہے اور اپنے اوپر جو بیتنے والے ان کی طرف سے مظالم ہیں مبینہ اور جو اقدامات ہیں ان پر تنقید کرنے کے بعد کہا ہے کہ اگر وہ اس سمت میں آگے بڑھیں گے اور عملی طور پر اس اعلان پر وہ عمل کریں گے، عملی جامہ پہنائیں گے اس کو، تو وہ ایک کارکن کے طور پر ان کی حمایت کریں گے۔ ہم نے جنگیں لڑی اور تم نے ہمیں دہشت گرد قرار دیا، تم نے ہم پہ FIR کاٹی، تم نے ہمارے کارکنان، میرا ساتھ دینے والے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے اور ان کو ٹارچر کیا ہے اور ان کے اوپر پریشر بڑھایا، اور تم نے آپریشن کیے، اور تم نے کہا کہ جو غازی شہزاد کا ساتھ دے گا ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے، ہم اس کو قتل کریں گے، ہم اس کو شوٹ کریں گے، اور میرا شوٹ آرڈر اور میرے سر کا 1 کروڑ تم نے جناب قیمت رکھی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور تم ہمیں آ کے آج جہاد کا درس دیتے ہو؟ ہم سے جہاد پڑھو، ہم نے جہاد پڑھا ہوا ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ہم جہاد جانتے ہیں کہ کون جہاد کروانے والا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے میرے بھائیوں، سمجھو اس چیز کو، یہ وہی چیز ہے جو کہ 47 کے اندر برٹش آرمی نے اپنا ایک نمائندہ کھڑا کر کے ایک ملک علیحدہ کیا، علماء کو شامل نہیں کیا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر انوار الحق صاحب بالکل، اگر چودھری انوار الحق وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ مخلص ہیں، اگر وہ قوم سے بالکل مخلص ہیں، تو پھر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ علماء کی ایک ٹیم بنائے جو قرآن و سنت جانتے ہوں، جو جہاد کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، کسی ایجنسی کے انڈر نہیں، کسی ادارے کے انڈر نہیں، کسی طاغوتی کے انڈر نہیں، وہ کتاب و سنت کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کے علماء کھڑے کریں، علماء حق کھڑے کریں، ان کی ٹیم بنائیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو اہم بیان ہے وہ متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین سید صلاح الدین کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ آزاد کشمیر کو تحریک کا بیس کیمپ بنانے کی بات کی گئی ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ عملی اقدامات اس حوالے سے اٹھائے جائیں تاکہ جو زمین پر نظر آئیں۔ اور ایک اور آواز جو ہے وہ بیرون ملک بسنے والے ایک آزاد کشمیر کے جو چہری ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے نظر آتے ہیں، اکثر بھارتی چینلز پر وہ انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تجزیہ نگار کے طور پہ، اور صحافت سے بھی ان کا ایک تعلق نظر آتا ہے، ایوب مرزا صاحب۔ تو ان کا ایک بیان آیا اور انہوں نے وہ مسلسل اس پر کر رہے ہیں، اپنا تجزیہ دے رہے ہیں کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور کوئی بہت بڑی پالیسی شفٹ آ رہی ہے پاکستان کی پالیسی میں، اور خطہ ایک نئی پراکسی جنگ کا مرکز و محور بن رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں کہ ظاہر ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک پتھر تو پھینک دیا ہے تالاب میں، اور اب اس کی جو لہریں ہیں وہ ارتعاش پیدا کر رہی ہیں، اور یہ سارے جو بیانات ہیں یہ اس کنکر سے پیدا ہونے والی ارتعاش ہیں اور اس سے پیدا ہونے والی ایک لہریں ہیں، اور یہ آگے چلیں گی کیونکہ اس پر بحث ہوتی رہے گی۔ اور لیکن زمین پر بہت سے واقفان حال ہیں جن سے ہم نے بات کی کہ کیا کوئی شفٹ آ رہی ہے اس زمین پر اس حوالے سے، تو یہ لگ نہیں رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ ابھی تک کوئی اس کے آثار نہیں ہیں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن بہرحال کچھ ایسے ایسٹس ہیں جو ہیں ریاست کے پاس، کچھ ایسے کارڈز ہیں ریاست کے پاس کہ جنہوں نے ان کے نٹ بولٹ کسے تھے، اب ان کی یہ اگر ضرورت پوری کرتا ہے پاکستان، دوبارہ جو خطے میں گریٹ گیم شروع ہو رہی ہے اور جو جنگیں شروع ہو رہی ہیں اور جو مار دھاڑ شروع ہو رہی ہے ایک عالمی طاقتوں کے درمیان، اگر پاکستان اس میں اپنا کندھا پیش کرتا ہے تو شاید پاکستان کے لیے جو کچھ آسانیاں پیدا ہوں، پاکستان کو اس جانب بھی کچھ آزادی ملے کام کرنے کی، وگرنہ پاکستان کے لیے وہی پالیسی جاری رہے گی جو جنرل پرویز مشرف بنا کر گئے تھے اور جسے بعد میں قمر جاوید باجوہ نے جس کی انڈورسمنٹ کی، جس کو انتہا تک پہنچایا اور جس کو بالکل انہوں نے ایک عملی شکل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اب جو یہ ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، اس سے یقیناً ایک تجزیے بھی ہوتے رہیں گے، اس پہ تبصرے بھی ہوتے رہیں گے، اور لیکن اس سے برآمد کیا ہوتا ہے، اس بحر کی تہ سے
کیا اچھل کر سامنے آتا ہے یہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر خاصے دباؤ میں رہے ہیں پچھلے عرصے مسلسل برپا ہونے والی تحریکوں کے نتیجے میں. تو یہ اس دباؤ کو کم کرنے کی ایک بڑی دانستہ اور سوچی سمجھی کوشش بھی ہو سکتی ہے، ایک موو بھی ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال اس تھیلی سے کچھ بھی باہر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.